الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، اور اگر تم میں سے کوئی سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو تو پھر کوئی چیز رہن قبضہ کر کے رکھو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر جب تم میں سے بعض اطمینان ہو جائے اس بات سے کہ وہ ادا کر دے اس امانت کو، تو ڈرو اللہ سے، اپنے رب سے، اور مت چھپاؤ شہادت، اور جو شخص چھپاتا ہے تو وہ گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ جو تمہارے دل میں ہے یا تم اس سے ظاہر کرو، اللہ حساب لے گا. فَيَغْفِرُ، پھر جس سے چاہے معاف کر دے، جس سے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی مجلس میں جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق فرمایا تھا کہ سود حرام ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. تجارت حلال ہے، حلال میں برکت ہے اور اس میں خیر ہے. لہذا سود کی مذمت اور اس کی خرابیوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس کے حاصل یہ ہے کہ ہر حال میں سود کا لینا دینا اور اس کے تمام پہلو حرام ہے. کل قیامت میں اس سلسلے میں سخت عذاب اور اللہ کی پکڑ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم سے کوئی قرضہ کا لینا دینا کیا ہے اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو اور وہ دے نہیں سکتا ہے تو تم درگزر بھی کر سکتے ہو، سہولت بھی دے سکتے ہو. ایسے حالات میں ہم تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں گے.
اب اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس سے پہلے ایک بہت بڑی آیت ہے جو قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ آیت قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت ہے، اور کس معاملے میں ہے؟ یہ عبادت کے سلسلے میں نہیں ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، بلکہ یوں کہہ لیجیے یہ اللہ یعنی حقوق اللہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی آیت، سب سے بڑی آیت حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ اور حقوق العباد میں سے یہ ہے کہ تم جب کسی چیز کا لین دین کرو تو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب، دیکھیے آپ اطمینان سے بیٹھیے۔ اللہ کا حکم ہے، اور معاملات کے اصول میں اس آیت کریمہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے اور فساد اسلام میں نہیں ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا ہے، اور یہ اچھے اخلاق مند انسان کے اس کی شرافت کے خلاف ہے۔ اور جھگڑے کی بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے جب ایک آدمی ایک بات کہتا ہے اور دوسرا آدمی اس کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی آج جھگڑے، تکرار اور فساد کی بات ہوتی ہے وہ سب کے سب معاملات سے تعلق ہے، عبادت سے بہت کم ہے۔ کسی کو نہیں دیکھے ہوں گے کہ کوئی جلدی سے نماز کے سلسلے میں جھگڑ رہا ہو، گلی میں ہاتھ پائی کر رہا ہو، چلو تم پڑھو، کیوں نہیں پڑھا، تم کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن ہاں معاملات کے سلسلے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ہم لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی گاڑی کے کھڑی کرنے میں، پارکنگ میں ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم لوگ اپنے اس معاملات میں بڑی سی بڑی باتیں، بڑے سے بڑے جھگڑے تکرار کے حالات پیدا کر لیتے ہیں۔ تو معاملات کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، عبادت کی وجہ سے کم ہے۔ لہذا معاملات کی جتنی بھی خرابیاں اور جہاں سے بھی فساد کا سلسلہ اور برائیوں کا ہو، وہاں اللہ رب العالمین اس دروازے کو بند کیا ہے اور بند کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جب تم آپس میں لینا دینا کرو، مثلا ایک آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے اور ایک آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے، تو ایسے حالات میں ضروری ہے تین چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرضہ مبہم نہیں ہو۔ مبہم کے مطلب جو چیز آدمی دے رہا ہے اس کی مدت مقرر ہو، کہ کتنے دن کے لیے یہ قرضہ ہے، کب تم اس کو واپس کرو گے، یہ مدت مقرر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر یہ مدت اور وقت مقرر نہ ہو تو دینے والا کہے گا ہم صرف ایک ہی دن کے لیے دیا تھا، ایک ہفتے کے لیے دیا تھا، لینے والا کہے گا کہ نہیں ہم تو ایک مہینے کے لیے لیا تھا، تو تکرار، جھگڑے، آپس میں بحث، پھر حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت اور قرآن کی طرف سے یہ حکم ہے کہ پہلے اس کی مدت مقرر ہونا، پھر مدت مقرر ہونے میں ضروری ہے کہ ایسی مدت مقرر ہو جو عام فہم ہو اور وہ چیز سمجھی جاتی ہو۔ اور مثال کے طور پر میں کوئی یہ اس طرح سے مقرر کر دے کہ نہیں ہمارے والد بیرون ملک میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہاں سے جب آ جائیں گے تب ہم دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں تاریخ مقرر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی حالات ایسے بن جائیں اور ان کی تاریخ آگے بڑھ جائے، تو لہذا ایسے تاریخ اور ایسی مدت نہیں دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ نہیں بارش جس دن ہو جائے گی اس دن ہم، تو یہ بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کہہ دے کہ ہمارا باغ جب کھیتی اور یہ پھل پورے سب تیار ہو جائیں گے تب پھر کیا کریں گے ہم، تو اس وقت دے دیں گے، یہ بھی صحیح مدت نہیں۔ اس لیے پتہ نہیں کب یہ پھل پکے گا یا نہیں پکے گا، کھیتی تیار ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں ہفتہ 10 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔
لہٰذا ایسی مدت مقرر کرنی چاہیے جس میں وہ ہونا بالکل طے ہو۔ مثال کے طور پر ہم تم کو مہینے کی 15 تاریخ کو دیں گے، یہ 15 تاریخ آ ہی جائے گی، یہ طے شدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ طے شدہ ہے۔ ہم تجھے فلاں دن مہینے کے اس میں دے دیں گے، یہ طے شدہ ہے۔ لہذا ایسی مبہم مدت مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف اور جھگڑا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ قرضہ لینے دینے میں اس کا کیا کرنا ضروری قرار دیا گیا، تم تاریخ اور مدت مقرر کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ دوسری بات یہ حکم دیا کہ ساتھ ساتھ وہ کیا کرو کہ لکھ لو، دینے والا لینے والا دونوں آپس میں تحریر معاہدے میں لائیں۔ نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اختلاف ہو جائے، ہم نے تم کو اتنا دیا تھا، وہ کہے اتنا دیا تھا، تو اس کے کم اور زیادہ ہونے اور لینے دینے میں بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ دو چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صرف لکھنے ہی پر اکتفا نہیں، بلکہ کیا کرنا، 2 گواہ بھی بنا لو، 2 گواہ بنا لو، ایک 2 مردوں کے گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ یہ ضروری، یہ 3 چیزیں ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو بتایا کہ تمہارا یہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تجارتی اعتبار سے ہو یا پھر کوئی لین دین آپس کے قرضوں کے اعتبار سے ہو، لہٰذا یہ 3 چیز تم کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اس سے فساد، اس سے جھگڑا، اس سے آپس میں اختلاف۔ آج کے معاشرے میں اس کو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم کوئی آدمی کسی کو کچھ دے رہا ہے اور کہہ دے کہ بھائی ذرا لکھ لو، تو سمجھتا ہے کیا ہم پر یقین نہیں ہے؟ ہم پر بھروسہ بھی آدمی نہیں کرتا ہے۔ سوچئے، یہ سمجھنا ایک ایمان والے کے لیے نہایت ہی کمزوری کی علامت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جس طرح سے اللہ کے دوسری باتیں اور دوسرا حکم ماننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کہنا، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی لکھ لو، آپس میں اس کو معاہدہ کر لو تحریری شکل میں، تو اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی تم ہمارے اوپر بھروسہ اور یقین نہیں رکھتے ہو، تو گویا کہ یہ قرآن کریم کے اس حکم کو وہ نہیں سمجھا ابھی تک۔ قرآن کریم کے اللہ کے اس حکم کو ابھی وہ سمجھا نہیں، اور سمجھا ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے ایسے ہی بیان کر دیا، کسی اور کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ تو بیان اور یہ ضابطہ، یہ اصول تو ہم سب ایمان والوں ہی کے لیے بیان کیا ہے، یا اس پر عمل کرنے والا کوئی اور ہو۔ لہذا پہلے دور اور زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، پہلے دور اور زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ جب تک کہ کوئی تحریر اور کوئی گواہ اور کوئی ضمانت کا معاملہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ کوئی بھی کسی سے لینا دینا نہیں کرتے تھے۔ تبھی تو جھگڑے نہیں، فساد نہیں آپس میں۔ اور پہلے لوگ بہت ہی ایماندار ہوتے تھے، زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے، اس لیے جو کہہ دیتے تھے وہی کرتے تھے۔ پہلے اتنے لکھنے پڑھنے کی یہ سارے شکلیں نہیں تھیں۔ آج اتنی شکلوں کے باوجود بھی آدمی اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہتا ہے۔ ایک زمین کا ٹکڑا 10 مرتبہ وہ بکتے رہتا ہے، ایک زمین کا حصہ 10 مرتبہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں کاغذ میں ہیرا پھیری ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ آنے والے حالات میں، آنے والے وقت میں لوگ اتنے بدلے ہوں گے، اس لیے قرآن قیامت تک ہے، اس لیے اس کا وصول اتنا پختہ اور اس قدر اس کے اوپر بنا دیا گیا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اتنی بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے ایک خوبصورت معاشرہ اور امن و سکون کے لیے حکم دیا کہ تمہارا لینا دینا لکھنے پڑھنے کے ساتھ میں ہو، ہمیشہ اس کے بغیر تم کوئی عمل نہ کرو۔ واقعہ کبھی سنایا ہوگا کہ پہلے دور زمانے میں کسی کو کوئی بھی چیز اس وقت تک کے نہیں دیتے تھے جب تک کہ کوئی معاہدہ نہ ہو جائے اور یا کوئی اس کی ضمانت نہ لے لے، تبھی ہوتا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کے
ایک شخص کے بارے میں مقدمہ پیش کیا کہ امیر المومنین یہ فلاں شخص ہیں جو ہمارے والد کو قتل کر دیے، اور قتل کی کیفیت یہ تھی، لہذا دونوں کے جب مقدمہ پیش آئیں تو حضرت امیر المومنین ان کو بلائیں کہ بتاؤ بھائی تم نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اور قتل کیسے کہ ہمارے کھیت میں اس کے اونٹ داخل ہو گئے تھے، اس بنیاد پر میں یہ قتل کی نوبت آ گئی، ہو گئی قتل، لہذا قصاص بدلہ بدلہ ہے، جان کے بدلے میں جان۔ اس لیے مطالبہ کیا کہ اگر اس نے میرے والد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم بھی اس کو قتل کریں گے، اس کو ہم قتل کریں گے۔ وہ آدمی بھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے بالکل طے ہو، ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم یہی ہے اور ہم سے ایسی چیز ہو گئی ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن مجھے 3 دن کا مہلت دیجیے تاکہ میں اپنا گاؤں، اپنی بستی اور اپنے گھر والوں سے ذرا مل کر کے آ جاؤں، کسی کو مجھے ادا کرنا ہے تو اس کی ادا کر دوں، لینا ہے دینا ہے، معاملہ صاف صفائی کر دوں۔ سوچیے قتل پر بھی اپنی جان کی اس طرح سے وہ لوگ اللہ کے حکم کے سامنے حوالے کر دیتے تھے، وہ ہیلے بانے نہیں، اس لیے جانتے تھے یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری یہ صرف 3 دن کی مہلت مانگ لینے سے مہلت نہیں دیں گے، تم کوئی ضامن پیش کرو، تمہاری طرف سے کوئی اس بات کی ضمانت لے کہ ہاں اگر یہ 3 دن میں نہیں آیا تو پھر اس کی جگہ پر ہم کو قتل کر دیجیے۔ اب سوچئے کوئی لینے والا ہوگا ایسا؟ جان کے بدلے میں جان کی امانت۔ پورا مجمع ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں عدالت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پورا مجمع ہے لیکن کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا، اس لیے کیا ہے یہ بھی شخص اجنبی ہے، اس کو بھی لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، 3 دن کی مہلت میں پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، پھر آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر اس کے بدلے میں یہ اتنی بڑی ذمہ داری آج تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، لیتا ہے تو چلو چل دیتا ہے وہ بھی، لہذا سناٹا ہے پورا مجمع۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، صحابی ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں امیر المومنین اس شخص کی ضمانت میں لیتا ہوں، وہ آدمی جس نے قتل کے دعوے کیے ہیں کہ میرے والد کو اس نے قتل کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، امیر المومنین چھوڑ دیجئے ان کو، 3 دن کی مہلت دے دیجئے، بیچارہ گھر والوں سے مل کر کے آ جائے گا، کسی کو کچھ معاملات تو حل کر کے آ جائے گا، جانے دیجئے، میں ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ذر غفاری سوچ لو ذرا اس کے بعد کا انجام کیا ہے، یہ تھوڑے ہے کہ کوئی پیسے کا معاملہ ہے، دولت کا معاملہ ہے کہ کہیں سے بھی قرضہ لے کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے دے دیں گے، اگر نہیں آیا تو یہ جان کی بات ہے۔ ابو ذر غفاری ذرا سوچو سوچو، حضرت امیر المومنین بار بار تاکید کرتے رہے۔ کیسے وہ لوگ ہمدرد بھی تھے، ایک دوسرے کا کام آنے والے لوگ تھے۔ آج تو کوئی پھنس گیا تو ہم تماشا دیکھنے والے آج ہیں، ہم تو تماشے باز ہیں۔ آج کا معاشرہ ہمیں ایک تماشا بین بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد کا انجام کیا ہوگا امیر المومنین، یہی تو ہوگا کہ اگر یہ نہیں آیا تو اس کی جگہ پر آپ ہم پر قصاص کا حکم نافذ کریں گے، جان کے بدلے میں ہم کو جان دینا پڑے گا، میں طے کر لیا ہوں، جانے دیجیے۔ چلا گیا، 3 دن کے بعد میں وقت مقررہ پر پھر عدالت آئی، لوگ حاضر ہیں، ایک عجیب فیصلہ ہے، عجیب۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے دور اور زمانے میں ہر ایک چیز کو بڑے سلیقے سے لوگ کرتے تھے، قرآن کے حکم کے مطابق کرتے تھے تو خیر کا زمانہ وجود میں آتا تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پر تم کو بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تم سے اتنی بڑی دوستی ہے، پھر بھی تم کہتے ہیں کہ لکھ لو۔
ارے بھائی اس میں خیر اور برکت ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیجئے، شریعت پر عمل کیجئے، اس میں امن ہی امن ہے، خیری خیر ہے۔ 3 دن کا وقت گزرا، مجمع پھر آ گیا، قصاص لینے والا بھی آ گیا، بدلہ لینے والا بھی آ گیا۔ مدینے میں بھی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت، حضرت امیر المومنین مجمع پورا دیکھ رہا ہے لیکن وہ آدمی ابھی آیا نہیں ہے۔ انتظار پر انتظار، کوئی پہاڑ کے دور میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے راستے میں دیکھ رہے آ رہا یا نہیں آ رہا ہے۔ بہت تاخیر ہو گئی اور اب حکم ہو گیا کہ ان کی جگہ پر ابو ذر غفاری پر قصاص کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص بڑا دوڑتا بھاگتا آ رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ لگ رہا ہے آ رہا ہے، رک جائیے۔ بالکل تیار ہے اب مجمع، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر قصاص کا مسئلہ بالکل طے ہے۔ ذرا گرد و غبار اڑتے ہوئے دیکھے تو لوگ کہا کہ شاید آ رہا ہو، رک جائیے۔ تھوڑی دیر اور انتظار، تو حقیقت وہی شخص آیا پہنچا۔ پوچھے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، دیر کیسے ہو؟ امیر المومنین کچھ عذر، نکلا تو ٹھیک تھا لیکن کچھ راستے میں پریشانی ہو گئی، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ خیر چلو، خیر چلو، آ جاؤ اب۔ لیکن اس درمیان میں گفتگو ہوئی، بات ہوئی کہ ابو ذر، آخر تم اتنی ہمت کیسے کر لیا اس اجنبی کی اس طرف سے ضمانت لینے کا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جب دیکھا میں نے پورے مدینے والے بیٹھے ہیں اور ایک اجنبی یہ بھی، ایک اجنبی یہ بھی ہے، اگر اجنبی شخص کے لیے کوئی ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی اور اس کے طرف ہم بڑھتے نہیں اور ضمانت نہیں لیتے تو دنیا یہی کہتی کہ صحابہ کا کردار اور اخلاق صرف نبی کے زمانے میں تھا، نبی کے زمانے کے بعد نہیں تھا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مدینہ بدنام نہ ہو، شہر رسول بدنام نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اور فرما برداری ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، اس لیے میں اجنبی کا ضمانت لے لیا۔ یہ کہنا تھا تو وہ شخص، وہ نوجوان جو اپنے والد کے بدلہ لینے کے لیے تھا، کہا کہ اگر ایسا ہے ان کا معاملہ تو میں اب یہ معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اس لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس عمل سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے، اس لیے معاف کرنا یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے، تاکہ کل یہ نہیں کوئی کہے کہ شہر رسول میں ایک آدمی سخت دل بن کر کے ایک آدمی کی جان لے لیا، تاکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قدر کر لوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ فعل کیا ہے، ذرا سخت ہے، اس میں شک ہے کہ ارے لکھ لو گے تو کیا ہے، نام خراب ہو جائے گا۔ نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ دیکھیں کہ صرف ایک نسبت رسول اللہ سے جوڑا گیا، شہر رسول سے جوڑا گیا تو کیا ہو گیا؟ شہر رسول کا بھی نام بلند، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقدمے و عدالت کے بھی نام روشن، اور ساتھ ساتھ وہ بندہ جو اپنے والد کے قصاص لینے کے لیے، اس کا بھی نام آج تک کے اسی ہمدردی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جو اللہ نے جتنے بھی قرآن میں اصول، چاہے وہ لین دین معاملہ جس چیز کا بھی ہو، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت بڑی آیت، قرآن کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں نازل فرمایا، وہ معاملات کے بارے میں، لینے دینے میں لکھ لیا کرو۔ اور صرف اسی لیے اتنا ہی، یہ تو ایک معاملات کا ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف حدیث کے روشنی میں فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی کی بہت ساری چیزوں کو نوٹ بنا کر کے رکھ لینا چاہیے،
ہم کو کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری موت ہو جائے تو تمہارے وہ دستاویز لکھا ہوا کیا کریں، کام آ جائے۔ تمہارے وارثین میں سے تمہیں اگر قرضہ لے کر کے چلا گیا تو قرضہ ادا کر دے گا، کہیں لینا دینا کچھ معاملہ ہو اس کو صاف صفائی کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی اپنی زندگی میں ایک نوٹ، اپنی زندگی کی اہم چیزیں، راز کو لکھ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، تاکہ لوگوں کو موت کے بعد میں یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہو جائے، ساری چیزیں اس کو مل جائے۔ اس لیے لکھنا پڑھنا چاہیے۔ ہاں بعض جگہ پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ اپنی بیوی کو خرچہ دیں روزانہ 500 روپیہ 100 روپیہ جو بھی، تو ایسا نہیں کہ ان سے تم لکھا کرو، یہاں لکھنے کا حکم نہیں ہے۔ بیٹا ماں کو اگر کسی طرح سے کچھ پیسے اگر دے دیے تنخواہ ہونے کے بعد میں، تو یہ حکم نہیں ہے کہ تم لکھ کر کے دو، وہاں پر لینے دینے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک تجارتی، ایک قرض لینا دینا اس معاملے میں ہے، یہاں نہیں کہ بیوی کو آپ دے رہے ہیں تو لکھ کر کے دیجئے، اس سے بھی دستخط لے لیجئے اور گھر والوں کو گواہ بھی بنا لیجئے، تو یہ تو فتنہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں شک کی بات ہو سکتی ہے لیکن دوسری جگہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن روزمرہ کے خرچوں کے بارے میں گھروں میں بھی ہمارے اکابر و اسلاف کیا بناتے تھے، ایک لسٹ بناتے تھے، تاکہ اسی کے دائرے میں اگر تم رہ کر کے خرچ کرو گے تو پھر کیا ہے، تم زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف کا یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ روزمرہ کے خرچوں کا ایک لسٹ رکھتے تھے تاکہ اس سے ان کو اندازہ ہو جائے ہماری آمدنی کتنی ہے اور ہمارا خرچ کتنا ہے۔ آج آمدنی سے جب لوگ زیادہ خرچ کرنے لگیں تو ہزاروں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ آمدنی سے جب زیادہ خرچ کریں گے تو لون لینا پڑے گا، سود لینا پڑے گا، قرضہ لینا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ اپنی آمدنی کی اصول اور ضابطے کے تحت میں روزمرہ کی زندگی کا خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا قرآن کریم کا جو اصول ہے وہ بہترین انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین اصول ہے۔ اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، نہ قرضہ دینے والا جھگڑا کرے گا، نہ لینے والا جھگڑا کرے گا، نہ کسی طرح سے تجارت میں گھٹا بڑھاؤ کی کیفیت ہوگی، بلکہ ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزرے گی۔ اس لیے ہمیشہ اس عمل کو دونوں کو کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شک و شبہات کی چیز ہے۔ دوسری آیت میں جس کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا۔ آدمی کی دو حالت ہے، کبھی گھر میں رہے گا، کبھی باہر جائے گا۔ جب باہر جائے گا تو اس کو ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی ضرورت پڑ جائے، اگر وہاں ضرورت پڑ جائے تو وہاں کے لیے بھی حکم ہے کیا کرو، وہاں بھی تم لینے دینے کا معاملہ کرو تو لکھ لو۔ اس مسئلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ لکھنے کے لیے اگر تم نہیں جانتے ہو تو کسی لکھنے والے کو بلا کر کے اس سے لکھواؤ، اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو گواہ بناؤ۔ لہٰذا ایک آدمی اگر دور سے آ رہا ہے تو اس کا خرچہ دو، کیا کرو، اتنا تک کہ حکم دیا گیا اس کا خرچہ بھی دو۔ جو آدمی لکھ رہا ہے تو لکھنے میں جو وقت لگے گا نا وہ اس کا بھی تم خرچہ دو۔ یہ دینا لینا دونوں کیا ہے، جائز ہے، اتنی تاکید کی ہے۔ تو اگر سفر کے حالت میں وَإِن كُنتُمْ تو وہاں بھی کیا کرو، گواہ بنا لو۔ اگر نہیں ہے وہاں کوئی گواہ اور تمہارے پاس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کیا ہے، رہن جس کو کہتے ہیں، مثلا سفر کے حالت میں پیسے اب نہیں ہیں، اب ہم کو گھر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لیکن ہاتھ میں ایک بہت ہی قیمتی واچ ہے، تو کیا کرنا، اس کو گروی دے دو اس کو کہ بھائی یہ گھڑی رکھ لو، یہ واچ رکھ لو، ہم کو اس کے بقدر آپ پیسے دے دیجئے، ہم اپنے گاؤں گھر پہنچ جائیں گے، پھر ہم اس کو لے لیں گے، اس وقت میں یہ ہم آپ کو پیسے دیں گے تو ہماری واچ، ہماری گھڑی واپس کر دینا۔ یہ بھی حکم ہے کہ اسی طرح سے کرو، اور وہاں بھی گواہ بناؤ، وہاں بھی گواہ بناؤ۔ وہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ ایک شخص جب ایک شہر میں پہنچا اور پیسے اس کے ختم ہو گئے تو اس نے قرضہ لینا چاہا تو لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ کسی کو ضمانت میں لاؤ جو تمہاری طرف سے ضامن بنے کہ اگر یہ نہیں دے ہم نہیں پہنچا سکیں گے تو یہ دے گا۔ کہا کہ اس پورے روئے زمین پر اس وقت میں مطلب اس علاقے میں میرا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں اس کے نام سے تجھے مانگ رہا ہوں اور اسی کو ضامن بنا رہا ہوں، دے دو۔ تو بیچارہ کہا کہ اللہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی ضامن ہو سکتا ہے کیا؟
یہ آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کے نام پر دے دیتا، دے دیا۔ لیکن جب وقت آیا، وہ تاریخ آئی واپس کرنے کے، بیچارہ گھر سے لے کر کے نکلا اور چلا، لیکن دریا میں بارش کی وجہ سے پانی خوب آ گیا، کشتیاں سب رک گئی، راستے بند ہو گئے، لہٰذا صبح سے لے کر کے شام تک انتظار میں رہا کہ بارش ختم ہوگی، پانی کم ہوگا، کشتیاں آئیں گی تو میں اس پار سے اس پار جا کر کے بندے کو پہنچاؤں گا، لیکن وہ بارش نہ کم ہوئی، نہ پانی کم ہوا، نہ کشتیاں ملی، انتظار کرتا رہا۔ ادھر یہ شخص بھی کیا ہے، کہا کہ اللہ کے نام پر لیا ہے وہ، اور اللہ ہی کے نام پر دیا ہوں، اور اللہ اپنے وعدے میں بھی پکا ہے، لہذا آج ہم کو ضرور ملے گا۔ یہ بھی انتظار میں دریا کے کنارے، لیکن شام جب ہو گئی تو یہ سوچا کہ شاید یہ ہے بارش کی وجہ سے بیچارہ نہیں آ سکا، چلو پھر کل ہو جائے گا۔ لیکن جب وہاں سے اٹھ کر کے چلنے لگا تو ایک لکڑی کا تختہ اس کے سامنے آیا، وہ تختے کو اٹھایا، چلو چلتے چلتے اسی کو گھر لے جاؤں۔ جب وہ گھر لے کر کے گیا اور لکڑی کے اس تختے کو کیا کیا، ٹکڑا کیا، تو اس میں ایک سوراخ، اور سوراخ میں کچھ پیسے نکلے، ایک پرچی بھی نکلی جس پر لکھا ہے بھائی بارش کی وجہ سے نہیں آ سکا، اللہ کے نام سے لیا تھا، اس لیے میں سوچا وہ اللہ ہر جگہ کا مالک ہے، پہنچانے والا وہی ہے، لہٰذا میں نے یہ حوالے کر کے تیرے لیے بھیجا ہوں، اگر مل جائے گا تو الحمدللہ، نہیں تو بعد میں آ کر کے پھر واپس کر دوں گا۔ جب اللہ پر کوئی یقین کر لے تو یہی ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے دن جب کشتیاں چلنے لگی، بیچارہ پھر وہ سوار ہو کر کے اس پار آیا اور اس سے ملا، کہا بھائی میں تیری امانت بھیجا تھا اس طرح سے، بارش کی وجہ سے نہیں آ سکا، کہا کہ مل گئے، اور دو نعمت ملی، لکڑی جلانے کے لیے بھی مل گئی اور امانت بھی مل گئی۔ میرے بھائی بزرگ، عرض یہ کرنا، اگر کوئی کسی کی طرف سے ضامن بن جائے، کوئی کسی کی طرف سے گواہ بن جائے، کوئی کسی کی طرف سے لکھنے والا بن جائے، یہ سب کار خیر ہے، نیکی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا ہاں اگر گواہ بن گئے ہو، ضامن بن گئے، اب اس میں ہیرا پھیری نہ کرنا، چھپ چھپا کر کے معاملہ نہیں کرنا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ کرنا یہ گناہ کا عمل ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہے، تم جو چھپاتے ہو یا تم جو ظاہر کرتے ہو، دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ محاسبہ کرے گا، یعنی حساب لے گا، دونوں چیزوں کے بارے میں حساب لے گا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، صحابہ کے دل میں بڑا بوجھ، یا اللہ ہمارے دل میں تو چھپ چھپ کر کے بہت سارے گناہ کے خیالات آتے ہیں نا، کرتے نہیں لیکن گناہ کا خیال آتا ہے، بچپن کے بھی گناہ کے خیال آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر ان خیالات پر بھی، سوچنے پر بھی اگر اللہ محاسبہ کرے گا تو جنت جانا مشکل ہے، اس لیے کہ گناہ کے خیالات تو آتے ہی آتے ہیں۔ آپ کیے نہ ہو پھر بھی آج لگے گا ارے وہ کتنا اچھا موقع تھا گناہ کا، کر لیا ہوتا تو آج میری زندگی کیا اچھی بن گئی ہوتی، کیا مزہ آ گیا ہوتا۔ آتے ہیں خیال، یہ آنا بالکل طے ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے۔ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، لکھتے ہیں اپنے بارے میں، ان کے حیات کے بارے میں علماء محدثین ذکر کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی عالم میں چلے گئے تب مصلی پر تہجد کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خیال آیا، یعنی جب جوانی کے عالم میں تھا تو میری دکان پر ایک بڑی خوبصورت عورت آئی تھی اور وہ گناہ کی طرف مجھے بلا رہی تھی، وہ گناہ اس وقت کر لیا ہوتا، آج توبہ کر لیتے تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس وقت گناہ نہیں کیا، کتنا اچھا موقع تھا، وہ بھی تنہا میں بھی تنہا، وقت کا محدث، کتنا اچھا ہوا رہتا، لیکن گناہ نہیں کیا اس وقت میں، لیکن دل پاک ہے، فوراً ڈرے، توبہ کی، یا اللہ اس عمل میں 40 سال کی مدت گزر گئی، کتنے؟ یہ 40 سال عرصہ پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا اور آج 40 سال کے بعد یہ خیال آ رہا ہے، وہ بھی کہاں آ رہا ہے؟ مصلی پر آ رہا ہے، تہجد کے وقت میں آ رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، شیطان نہیں بھولتا، وہ ایک ایک ذہن میں ڈالتے رہتا وہ گناہ،
روتے روتے بے حال ہو گئے اور اسی حال میں سو گئے حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہ نہیں کیا تھا میں تو اس گناہ سے بچنے کے لیے اس عورت کو دکان میں چھوڑ کر کے میں باہر نکل گیا تھا، 40 سال کا عرصہ ہو گیا، اس وقت جوانی کا عالم، اب تو بڑھاپے کے ہوں اور مسلح پر ہوں، لیکن وہ گناہ آج کیوں خیال آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ترمذی یہ تیری غلطی کوتاہی نہیں ہے، جتنا لوگ میرے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے گناہ ان کے اتنے ہی قریب آتا چلا جائے گا۔ اس وقت 40 سال میرے زمانے سے قریب تھا تو کتنا خیر کے زمانے سے قریب تھا، اب کیا ہو گیا 40 سال خیر کے زمانے سے دور ہو گیا، لہذا جو لوگ جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی گناہ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آج یہی حال ہے، گناہ ہمارے ارد گرد ہر طرح سے، جسم کے ہر حصے میں گناہ کے خیالات ہیں، تو یہ قصور میرے بھائیو بزرگوں حالات، ماحول اور شر کی فتنوں کے حالات کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ آگ کے بھٹی کے قریب اگر گزریں گے تو ٹھنڈی نہیں لگے گی بلکہ کیا لگے گی؟ گرمی ہی لگے گی۔ تو آج تو گناہ پھیلے ہوئے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس سے راستے سے اس ماحول سے نمازی گزرے، تہجد گزار گزرے، حاجی گزرے، سب کو اس کا اثر کیا ہوگا؟ لگے گا۔ اسی لیے اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کو پاک رکھیے، توبہ کرتے رہیے، استغفار پڑھتے رہیے، رجوع کرتے رہیے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھاتے رہیے، تب تو ٹھیک رہیں گے، نہیں تو ربنا لا تؤاخذنا آگے آ رہی، اللہ نے تسلی دی پھر صحابہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف فیغفر، پھر میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں پکڑوں گا۔ لہذا گناہ کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اگر دل میں گناہ کا خیال آیا اور آپ آتے ہی ساتھ اس کو نکال دیے تو مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں، کوئی اس پر حساب و کتاب نہیں، نیچے آیت آ رہی ہے نہیں، کوئی حساب اللہ نہیں لے گا، معاف۔ لیکن اگر گناہ کا خیال آیا، آپ سوچتے سوچتے گھنٹوں، ہاں بہت اچھا تھا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، کر لیں گے، اور اس پر آپ دل میں محنت کیا، فرمایا گیا حدیث میں ابھی بھی بچنے کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے، لیکن اگر عمل کر لیا تو گناہ گار ہو گیا۔ لہذا خیال کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، خیال پر عزم کر لینا اور پھر عمل کر لینا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لہذا اللہ فرمایا میں جس کو چاہوں گا پکڑ بھی سکتا ہوں، جس کو چاہوں گا معاف بھی کر دوں گا، لہذا یہ ہے حکم اللہ کا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخری سورہ بقرہ کی آیت آج مکمل، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ لہذا ان سارے خرافات، سارے معاملات، ساری چیزوں سے جتنے سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی جو فرمایا گیا تھا وہاں کہ تم یہ کتاب سراپا کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت تم عبادت میں پکا رہو، معاملات میں بھی پکا رہو، تبھی ہدایت ملے گی، اور پھر ایمان میں بہت پختہ رہو۔ لہذا ایمان کس پر؟ ایمان لاؤ اللہ کی رسولوں پر، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان، ملائکہ فرشتوں پر ایمان۔ کتنے فرشتے؟ من جملہ جتنے بھی فرشتے ہیں، لیکن 4 کا نام جاننا ضروری، علماء کرام فرماتے ہیں ان پر نامزد ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ 4 نام معلوم؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت، ان کا نام ذرا ڈر سے لیتے ہیں نہیں ڈرے ہو رہے کہیں تب بھی وہ تو کام اپنا کر ہی دیتے ہیں، سمجھے؟ اسی لیے یہودی لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ اچھا ہے، یہ فرشتہ اچھا نہیں ہے۔ لہذا یہ 4 فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان 4 فرشتوں کا نام جاننا ضروری ہے۔ من جملہ سارے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری، لیکن ان 4 کا جاننا ضروری۔ اپنے بچوں کو بتائیے، اس پر رہل سہل کرائیے، اس کو حفظ کرائیے اور ان کو بتائیے، تاکید کیجئے۔
ورنہ ایسا ہو جائے کہ کبھی کسی مکتب میں گئے، امتحان لیا اور پوچھا کہ یہ جبریل کون ہے، تو کہنے لگا کہ میرے محلے کا فلاں آدمی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بچوں میں پختگی ہو، بچیوں میں پختگی ہو ان ساری چیزوں کا۔ اسی طرح سے 4 آسمانی کتاب و کتب ہی، توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم نامزد، وہ کتابیں اصلی حالت پر نہیں ہے لیکن ہے آسمانی کتاب تھی، لہذا نامزد اس پر جاننا ضروری ہے۔ وہ رسولی، کتنے رسول؟ سارے رسول جتنے اللہ نے بھیجے اس کی مقدار، اس کی تعداد 1,24,000 من جملہ۔ قرآن کریم میں صرف 19 یا 21 نبیوں کا نامزد ذکر ہے، جو نام آیا ہے، باقی کسی کا نام ذکر نہیں ہے۔ لہذا من جملہ تمام نبیوں اور رسولوں جس کی تعداد 1,24,000 ہم سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، رسولوں میں تفریق نہ کرو، گھٹا بڑھاؤ نہیں کرو، یہ رسول ایسا، یہ رسول ایسا، کچھ نہیں۔ رسالت کی حیثیت سے، نبوت کی حیثیت سے سب برابر، ہاں درجہ الگ الگ ہے۔ یہ پہلے نبی ہیں، دوسرے نبی ہیں، تیسرے نبی ہیں، ان تمام نبیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن فرق یہ نہیں کہ نہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ اس کے نبی ہیں، یہ اس کے نبی ہیں، یہ نہ۔ من جملہ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ سب اللہ ہی کی طرف سے نبی اور رسول بن کر کے آئے۔ اسی لیے دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، کہیں سے کوئی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہہ کر کے نکالا ہوگا کہ ہمارے مدرسے سے، ہماری یونیورسٹی سے، ہمارے ادارے سے ایک نبی سال بن کر کے نکل رہا ہے، نکلا ہے نا؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ اس لیے نبوت، رسالت یہ اللہ کے خزانے سے ملتے ہیں، یہ اداروں سے نہیں، تعلیم سے بھی نہیں، پڑھنے پڑھانے سے بھی نہیں۔ لہذا جتنے جھوٹے نبی گلیوں میں، شہروں میں چکر کاٹ رہے ہیں، یہ سب کہیں کہیں پڑھے لکھے ہیں، اور جو پڑھتا لکھتا ہے وہ نبی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا کو اللہ نے امی بنایا تھا، یہ ایک اصول ہے۔ لہذا ہر ایک نبی کوئی فرق نہیں، اور پھر یہ کہنا پڑے گا وَقَالُوا سَمِعْنَا، اے اللہ ہم تیرے حکموں کو سن لیے، چاہے وہ حکم عبادت سے تعلق ہو یا معاملات سے تعلق ہو۔ وَأَطَعْنَا، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ ہم اس پر اطاعت کریں گے۔ پھر آپ غفرانک ربنا، اے میرے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے۔ کیوں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لوٹ کر کے آپ ہی کی طرف ہم کو آنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ وہ جو باتیں تھی کہ ہم دل کے وسوسے کو بھی حساب میں داخل کریں گے، تو یہ وسوسہ، گناہ کے خیالات، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی دعا بتایا کہ اس طرح دعا کر لو، تم کو میں درگزر کر دوں۔ کیا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اے میرے پروردگار، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی مشقت کی چیز نہ ڈالیے جس کی ہم وسعت نہیں رکھتے۔ جیسے بنی اسرائیل والوں پر شرعی اعتبار سے بڑے سخت مسائل ڈالے گئے تھے، اے اللہ ہم کو ایسا نہیں کیجیے، ہم پر کوئی اتنے امتحان اور اس قدر بھاری پن نہ ڈالیے۔ دیکھو اللہ ہی سکھا رہا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کتنا پیارا ہے۔ لا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہاں جو نیکی کرو گے اور جو گناہ کرو گے اس کا اسی کے اوپر ہوگا، ایسا نہیں کہ گناہ وہ کیا اور حساب دوسرے سے، نہ، اللہ صاف کر دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، آپ ہمارا مواخذہ مت کیجیے، چھوٹی بڑی باتوں میں پکڑ نہ کیجیے۔ ان نسینا، جو میں بھول کر کے کیا ہوں، او اخطانا، جو غلطی چوک سے کبھی ہو گیا ہو۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ پکڑ کریں گے تو جنت میں جانا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، نسیان، خیالات، اس پر اے اللہ مت پکڑیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دعا بتا رہا ہے کیسے تم دعا کرو۔ او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته، یعنی ایسے بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالیے شرعی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، جس طرح آپ بنی اسرائیل والے لوگوں پر ڈال دیا تھا، جو وہ لوگ اس پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مثلا ان کے زمانے میں حکم یہ تھا کہ کپڑا میں اگر ناپاکی لگ جائے کپڑا کاٹ دو وہاں سے، جسم میں اگر ناپاکی لگ جائے کھروچو، اس کو نکالو چمڑے کو۔ کتنے سخت! روزہ رکھنا ہے تو بات بھی مت کرو، رات کے بھی روزہ، دن کے بھی روزے۔
ہم لوگوں کے لیے کتنی سہولت، کپڑا ناپاک ہو جائے دھل دو پاک ہو جائے گا، جسم پر ناپاکی لگی پوچھ دو صاف کر دو دھل دو ختم، روزہ رکھنا ہے دن میں رکھو، بات کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان کے روزے ٹوٹ جاتے تھے۔ لہذا ایسی کچھ شریعت کا کام ہم پر مت ڈالیے جس کی وجہ سے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں، جیسا کہ آپ نے پہلے والوں کو ڈالا اور وہ کیا ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بار بار یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری طاقت سے بھی زیادہ میری امتحان، آزمائش، عبادات یہ سب مت ڈالیے۔ واعف عنا، اللہ معاف کر دیجئے، واغفر لنا، مغفرت کر دیجئے ہماری، وارحمنا، اور آپ خاص رحم کیجئے ہم پر۔ انت مولانا، اس لیے آپ ہی سب سے بڑھیا ولی ہیں، کیا ہیں، دوست ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں آپ ہماری خاص مدد کیجئے۔ اللہ نے سکھا دیا کہ تمہارا ہر وقت جو دشمنی کا معاملہ کرے گا دنیا میں، شیطان تو وہ دشمن ہے، وہ عبادات معاملات دنیا، لیکن یہاں تمہارے بہت سارے کافر تمہارے سلسلے میں کیا کریں گے، عداوت، دشمنی، جینا مشکل۔ لہذا ایسے معاملات میں اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے دعا ہمیشہ کرنے کے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ اتنی پیاری دعا ہے، سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آسمان کی طرف سے آئی، میں نے جبریل سے پوچھا ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کا دروازہ